بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا وجود کپ کپا رہا تھا، دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، بس ایک ہی بات ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ مجھے اپنے بچے کو دوبارہ صحیح سلامت دیکھنا ہے۔ میں تو قطع نہیں مان سکتی تھی کہ میرا چند ماہ کا بچہ یوں مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگا کر بینچ لیا۔ نہ جانے میرا بیٹا کس اذیت سے دوچار ہو رہا ہوگا۔ میں نے ہانپتے ہوئے بیٹے کا گال اپنے لبوں کے قریب لایا اور بمشکل سرگوشی کے انداز میں اٹکتے ہوئے بولی، ماں کی جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تمہیں واپس لوٹنا ہوگا، تم اپنی ماما کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ماما تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی بیٹا۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں تھی، آس پاس کئی نرسز اور ڈاکٹر کھڑے تھے۔ میرا شوہر میری حالت دیکھ کر زاروں کی طرح رو رہا تھا، آگے بڑھ کر میرے بچے کو مجھ سے لینا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے خود سے دور کر دیا اور چلا کر بولی، خبردار راشد، میرے قریب مت آنا، مجھ سے میسم کو چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ راشد روتے ہوئے مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھ سے میسم کو لینا چاہتا تھا۔ رونے سے اس کی ہچکی بن چکی تھی، رو کر کہنے لگا، بس کر دو آسماں، ہمارا بچہ مر چکا ہے، خدا کی چیز تھی، خدا نے واپس لے لی، تم کیوں نہیں مان رہی اس بات کو؟ شوہر کی بات سنی، میں نے بیٹے کو مزید سینے میں بینچ لیا، چلا کر بولی، کچھ نہیں ہوا میرے میسم کو، یہ بس سو رہا ہے۔ کیسے باپ ہو تم؟ بیٹا سو رہا ہے اور تم اسے مردہ کہہ رہے ہو؟ جانتے نہیں کتنی اذیتوں کے بعد خدا نے مجھے اسے عطا کیا تھا، وہ مجھ سے میرا بچہ نہیں چھین سکتا، سمجھے آپ؟ میں اسے ٹھیک کر کے رہوں گی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میرا شوہر صدمے سے دوچار تھا، اتنی ہمت نہ رکھتا تھا کہ بھاگ کر میرے پیچھے آتا۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی، سانس اکھڑ چکا تھا، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر میں اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ ٹھوکر لگی تو پیروں میں موجود چپل ٹوٹ گئی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی، تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا بچہ، جس کی خاطر میں نے اتنی اذیتیں برداشت کی تھیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ننگے پیر آگ سے تپتی سڑک پر میں بھاگ رہی تھی، نہ جانے میری منزل کیا تھی، مگر میں ہر حال میں اپنے بچے کو زندہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہاں رہتی تو شوہر اسے مردہ سمجھ کر دفنا دیتا، جبکہ میں جانتی تھی میرا بچہ زندہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، اور ہر حال میں ہو کر ہی رہے گا۔ مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ آس پاس لوگ مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، آخر کون ہے یہ عورت جو بچے کو سینے سے لگائے ننگے پیر روتے ہوئے سڑک پر بھاگ رہی ہے؟ سر پر موجود سیاہ چادر ڈھلک کر کندھے تک آ چکی تھی کہ تبھی سڑک کی ایک جانب سے مجھے جلوس آتا دکھائی دیا۔ کئی مرد سیاہ لباس میں موجود علم اٹھائے آ رہے تھے، جن کے لبوں پر نوحے تھے۔ ایک پل کو میرا وجود کپ کپا کر رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ اس جلوس میں چند لوگوں نے جھولا اٹھا رکھا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ جھولا امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے سے منسوب ہے۔ ایک ہی پل میں میرے دماغ میں کئی جھماکے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً سر پر چادر ٹھیک کی اور حیدرآباد میں موجود قدم گاہ مولا علی کی جانب جانے لگی۔ دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے بچے کو سینے سے جدا کر کے سامنے کیا، میرا جان سا بیٹا آنکھیں مندے یوں ہی سو رہا تھا۔ میں نے اسے چوما اور قدم گاہ کی جانب جانے لگی۔ میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی، ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی تو مستورات کے لیے موجود احاطے میں داخل ہوگی۔ وہاں پر ایک جھولا رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو دیکھا تو ایک امید کی کرن نظر آئی، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ دوڑ کر جھولے کے پاس گئی اور اپنے بچے کو شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر کے قریب زمین پر لیٹا دیا اور پھر رو رو کر اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ یہ تو خدا کے نیک بندے تھے، معصوم 6 ماہ کے بچے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ میں خدا کو انہی کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ میرے بچے کی زندگی مجھے لوٹا دے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ میرے رب، تجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے پیاسے بچے کے صدقے میرے بچے کو دوبارہ زندہ کرنا ہی ہوگا۔ آس پاس موجود کئی عورتیں وہاں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ عورتوں نے میرے گرد ہجوم سا بنا لیا تھا اور میرے بچے کو دیکھنے لگی۔ میں رو رو کر بچے کی زندگی مانگ رہی تھی کہ تبھی کچھ ایسا ہوا کہ میرا دل چند لمحوں کے لیے رک کر دوبارہ سے دھڑکا۔ میرے بیٹے کے وجود میں حرکت ہوئی تھی، مجھے لگا جیسے اس نے ابھی ابھی اپنے لب ہلائے ہوں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ میری جان میں جان آنے لگی۔ میں کہنے لگی کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، میرا بیٹا زندہ ہو گیا، میرے بیٹے کو زندگی لوٹا دی گئی۔ میں رو رو کر بچے کو سرتا پیر چومنے لگی کہ تبھی ایک بزرگ شیعہ خاتون اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے بچے کو بغور دیکھنے لگی۔
پھر ایک گہری نظر مجھ پر ڈال کر میرے بچے کو اٹھا لیا اور اپنی کالی چادر میں لپیٹ دیا۔ میں حیرانگی سے اس خاتون کو دیکھنے لگی کہ آخر وہ میرے بچے کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی تھی۔ ابھی اس نے میرے بچے کو گود میں اٹھایا اور پھر جو بات مجھے کہی وہ سننے کے بعد مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، یعنی میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ شیعہ خاتون تو میرے بچے کی۔ لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر میں نے خود جانچ کرنا چاہی، مگر ایک بار پھر کوئی امید نہ تھی۔ اب کی بار تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے تھے۔ میں نے چپ چاپ رپورٹس اٹھائیں اور خاموشی سے ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ میرا شوہر باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھی تو شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بار بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، آخر کو جانتا تھا کہ ان سوالات سے دونوں کا ہی دل مزید دکھے گا۔ سارا راستہ خاموش رہے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو شوہر موٹر سائیکل لیے گھر کے اندر داخل ہو گیا، مگر میں کتنی دیر دروازہ بند کر کے کھڑی اپنے اندر ہمت جمع کرتی رہی تاکہ اندر جا کر ساس کا سامنا کر سکوں۔ شوہر نے جب مجھے دیکھا تو میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آسمہ چلو اندر چلو، باہر بہت گرمی ہے۔ میں نے سر جھٹک کر ہاں میں سر ہلایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے اندر چلی آئی۔ ہمیشہ کی طرح ساس اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر مسکراتا ہوا جا کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گیا، جو اپنے پاس پھل کاٹ کر رکھے ہوئے بیٹھی کھا رہی تھی۔ میرا شوہر ہنس ہنس کر اپنی ماں سے باتیں کرنے لگا تاکہ ان کا دھیان بٹا سکے، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے راشد کو چپ کروا دیا اور میری جانب انگلی کی جنبش دے کر بولی، کیوں آسمہ، کوئی خیر کی خبر؟ ساس کا سوال تھا یا پگھلا ہوا سیسا؟ ایک پل کو تو وجود کانپا تھا، سمجھ نہ آئی کہ کیا کہوں۔ وہ بھی جانتی تھیں کہ سچ کیا ہے، مگر پھر بھی کرید رہی تھی۔ بے ساختہ کل رات کا منظر یاد آیا۔ ساس کمرے میں کھڑی تھی، زمین پر لاٹھی پٹک کر بولی، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، اگر اس بار بھی مجھے خوشخبری نہ ملی تو میں مزید اپنے بیٹے کا وقت تمہارے ساتھ ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ 11 سال گزر چکے ہیں، 11 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی۔ تم میری جگہ ہوتی تو احساس ہوتا ایک ماں کے لیے اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنا کس قدر مسرت کی بات ہوتی ہے۔ اگر اس بار بھی تم خالی جھولی رہی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، ورنہ راشد میرا مرا منہ دیکھے گا۔ ساس کے الفاظ سے تو دل 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہی راشد اس بار تڑپ کر اٹھے اور ماں کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئے، کہنے لگے کہ ایسا نہ کہو امی، میری جان نکلتی ہے۔ ساس فوراً بولی کہ بس پھر طے ہو گیا، تم دوسری شادی کرو گے۔ راشد نے سر کو جنبش دے کر ہاں کر دیا۔ میرا تو وجود سن ہوا تھا، بے ساختہ بلند سسکی نکلی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ ساس تنزیہ مسکرا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ساری رات دعائیں مانگی کہ صبح رپورٹ میں خوشخبری ہو، ورنہ میں کہاں جاؤں گی۔ ساس نے فرش پر لاٹھی ماری تو میں خیالوں سے باہر نکلی، تب تک آنسو گالوں پر بہہ آئے تھے۔ چہرہ صاف کیا اور ساس کے سامنے سر جھکا کر بمشکل بولی کہ شاید میری قسمت میں اولاد دینا نہیں لکھا، اب آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ کر لیں۔ آخری الفاظ تک میری آواز بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں آ کر سسک سسک کر روتی رہی۔ آخر کیوں میں ابھی تک بے اولاد تھی؟ پہلے بے اولادی کے تانے اور اب کیا شوہر کی محبت، اور اس پر شراکت بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ اتنا سوچ کر میں بے آواز روتی رہ گئی۔ مجھے اپنا دل جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سانس رک رہی تھی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ شوہر کی شادی ہو رہی ہے، ساس اور شوہر دونوں بہت خوش ہیں۔ پھر اگلا منظر دیکھا کہ راشد کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور راشد مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال رہا ہے۔ یہ منظر حقیقت سمجھ کر میں چیخ کے اٹھ بیٹھی۔ راشد میری پہلی اور آخری محبت تھا، میرا سہارا تھا، جبکہ میں ہر طرف سے بے بس تھی۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ شوہر سراہنے کر آتا، کہنے لگا، پگلی، میں کبھی بھی دوسری عورت تمہاری زندگی میں نہیں لاؤں گا، اولاد ہونا نہ ہونا تم ہی میری زندگی ہو۔ ساس تمہاری جلن کے کڑھ کر عادی ہو گئی تھی، بیٹے کو خلاف کرنے لگی، مگر میرا بیٹا قابو نہ آیا تو کہنے لگی یقیناً جادو ٹونا ہوا ہے، آخر کو تم میرے اکلوتے بیٹے کو سارا خاندان ہی حسد کرتا ہے۔ آسمہ کو پیر بابا سے دم ڈلواؤ تو شاید حساد ٹوٹ جائے۔ شوہر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا اور میں ساس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، مگر مجبوری تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پیر بابا کے پاس لے گئی جس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ میری ساس تمام تر مسئلے مسائل اسے بتانے لگی۔ وہ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، جب آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا تو ایک عجیب سی شیطانی چمک میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ میرا وجود لرزا تھا، ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑ گئی۔
جب اس نے ساس سے کہا اسے میرے قریب بیٹھا دو اور تم اس کمرے سے باہر چلی جاؤ، مجھے ایک خاص عمل کرنا ہے، میری ساس تو اس پیر بابا کی بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس پیر بابا نے اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میری جانب انتہائی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو مجھے اس کی نظر اپنے وجود سے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ایک جھٹکے سے بوکھلا کر کھڑی ہو گئی اور بولی کہ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ بابا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہی میری ساس بھی میرے قریب آ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، ڈانٹنے لگی، بولی یہ لڑکی دماغ ٹھیک ہے، یہ عامل بابا ہے، بڑے پہنچے ہوئے، ان کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو۔ مگر میں نے ساس کو بھی خود سے دور جھٹکا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ میں رو رہی تھی۔ روتے روتے گھر پہنچی تو شوہر بھی آ گیا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو سوال پر سوال کرنے لگا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو اسے بھی غصہ آنے لگا۔ ساس گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی ماں کو جھڑکنے لگا کہ آپ کیسے غیر آدمی کے ساتھ میری بیوی کو کھلا چھوڑ سکتی ہیں؟ کیا آئے روز آپ واقعات نہیں سنتی؟ یہ سارے ڈونگی اور بے حیا لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی نیک اور مخلص نہیں ہوتا۔ میں رو رہی تھی، جبکہ ساس نے بیٹے کے منہ سے اپنے ساتھ زبان درازی سنی تو وہیں پر گش کھا کر گر گئی۔ راشد انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مگر تب تک وہ دم توڑ چکی تھی۔ شاید بیٹے کی بلند آواز ان سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ شوہر ماں کی موت کی خبر سن کر گش کھا کر گر چکا تھا۔ ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر بہت روتا رہا، معافی مانگتا رہا، جبکہ کہیں نہ کہیں میں بھی خود کو ذمہ دار سمجھنے لگی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ شاید میری ہی وجہ سے میری ساس مر گئی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ساس کو دفنایا اور کئی ماہ بعد زندگی ایک بار پھر معمول پر لوٹ آئی، مگر اولاد کی کمی تو جوں کی توں ہی تھی، اور پھر راشد بھی مجھ سے تھوڑا دور رہنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی دیوار ہم دونوں کے بیچ حائل ہو چکی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، مگر قصور میرا بھی نہ تھا۔ مگر شاید اولاد ہی ہوتی ہے جو میاں بیوی کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، مگر میں اولاد کو کیسے لاتی؟ تمام تر علاج کروانے ترک کر دیے تھے اور خاموشی سے ایک جانی بیٹھ گئی تھی۔ اب تو بس خدا سے ہی توقع تھی کہ وہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ 12 سال تو گزر چکے تھے کہ ایک روز اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی، چکر آنے لگے۔ شوہر کو فون کیا تو وہ گھر آیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس بار تو ذرا بھی امید نہ تھی کہ کوئی خوشخبری ہوگی، کیونکہ ایسے پہلے بھی بہت بار ہو چکا تھا۔ جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگی، مبارک ہو عاصمہ، تمہاری دعائیں رنگ لے آئی ہیں، آخر اتنے سالوں بعد خدا نے تمہاری سن لی، آزمائشوں کے بعد اب آسانی ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ مجھے تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کتنی دیر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتی رہی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ کئی بار رپورٹ دیکھی مگر یہ تو بالکل سچ تھا۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں خوشی سے رونے لگی تھی، خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ ہسپتال سے باہر نکلی تو میرا شوہر اپنے دھیان میں موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے میرے چہرے پر مسرت دیکھی تو وہ بھی خوشگوار حیرت سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، رونے لگی۔ مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا شوہر پریشان ہو گیا۔ آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی چمکے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ، مگر شاید وہ مجھ سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے رپورٹ دکھائی اور بولی کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ وقت ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا چلا گیا اور وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ 13 سال بعد میرے ہاتھ میں میرا بیٹا تھا، جسے دیکھ کر میں خوشی کے مارے پاگل ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے سینے سے لگا رہی تھی، آنسو تھے کہ میرا چہرہ بھگو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا کی اس نعمت پر کیسے شکر ادا کروں۔ میری کتنی منتیں مرادیں تھیں جو آج پوری ہو چکی تھیں۔ میرا شوہر تو خوشی سے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ ہم اپنے بچے کو گھر لے آئے اور اس کا بڑا ہی دھوم دھام سے عقیقہ کیا۔ میرا بچہ بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ بزرگ خواتین کہنے لگی کہ اپنے بچے کا چہرہ ہر ایک کو مت دکھایا کرو، یہ تو مجھے چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، ہر عورت کو نہ دکھاؤں، یہ نہ ہو کہ کہیں کسی کی بری نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں کہنے لگتی کہ بڑی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہاں تو میرے بچے سے ملنے سارے میرے اپنے ہی خاندان والے آ رہے ہیں، سبھی تو میری خوشیوں میں خوش ہیں اور میرے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اگر میں ان کے سامنے بچے کا چہرہ ڈھک دوں تو بھلا ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ کچھ دن بعد میری خوشیوں کو نظر لگنے والی ہے۔ میں اپنے بچے کو ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی، شوہر تو بیٹے کا صدقہ اتارتے نہیں تھکتا تھا۔ ہماری زندگی تو گویا جنت بن چکی تھی۔ کاش میری ساس زندہ ہوتی اور وہ اپنے پوتے کا چہرہ دیکھ لیتی۔
میں تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، ہر وقت بیٹے کو دیکھتی رہتی، رات رات تک اٹھا کر اسے بیٹھی رہتی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کچھ لمحوں بعد مجھ سے یہ چھین لیا جائے گا، یا پھر یہ بلا وجہ ہی میری ذہنی کیفیت تھی۔ سالوں بعد ماں بنی تھی، شاید اس لیے میں ایسا سوچ رہی تھی۔ ایک رات موسم خراب تھا، میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی کہ تبھی کھڑاک سے دروازہ کھلا۔ ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چلتے ہوئے میرے بستر کے قریب آیا اور مجھ سے ایک جھٹکے سے میرا نازک بچہ چھین لیا اور چھین کر اسے مجھ سے دور لے جانے لگا۔ میں رونے لگی، اس کے پیچھے بھاگی، مگر تبھی میرا پیر چادر سے اٹکا اور میں زمین پر گری۔ وہ میرے بچے کو دور لے جا رہا تھا اور میرا بچہ بلک بلک کر رونے لگا۔ میں چلا کر شوہر کو جگانے لگی، تبھی شوہر نے مجھے جھنجھوڑا اور بولا، کیا ہوا ہے عاصمہ؟ ہوش میں آؤ، تم خواب دیکھ رہی ہو۔ ہوش میں آئی تو کتنی دیر میں بچے کو سینے سے لگا کر روتی رہی۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی جو میرے بچوں کو مجھ سے دور کر رہی تھی۔ میں رونے لگی تھی، مگر کچھ خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ چند روز بعد ہی میرا بچہ بیمار ہو گیا، اسے شدید بخار نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ابھی میرا بچہ صرف 1 ماہ کا تھا۔ ہم صبح و شام اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے، مگر اس کا بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آس پڑوس والے کہنے لگے کہ یقیناً آپ کے بچے کو شدید نظر لگی ہے، اسے پاک کلام پڑھ کر دم کریں۔ میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرنا شروع کر دی، جو آیت بخار کے لیے مفید تھی۔ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی، مگر میرے بچے کی طبیعت سنبھل کر دوبارہ خراب ہو جاتی۔ ڈاکٹروں سے کئی ٹیسٹ کروائے، مگر بیماری کا تو پتہ ہی نہ چل رہا تھا۔ تبھی ایک شام جب میں اپنے بچے کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی تو اس کی ناک سے خون آنے لگا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، میں تو پاگل سی ہونے لگی تھی۔ فوراً بچے کو اٹھایا، شوہر کو فون کیا، راشد بھی دورا دورا گھر چلا آیا۔ ہم نے اپنے بچے پر اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تھی۔ بچے کو اٹھا کر اسپتال کی جانب دوڑے، میں اور میرے شوہر دونوں ہی رو رہے تھے۔ ہماری حالت دیکھ کر ڈاکٹروں نے بھی ہمارے بچے کا جلدی علاج شروع کر دیا۔ اس کے ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ تبھی جب ٹیسٹ کیے گئے تو یہ بات سامنے آئی کہ میرے بچے کے دماغ میں رسولی تھی، جو کہ پھٹ چکی ہے۔ میرا بچہ بالکل ساکت ہو چکا تھا، اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ میں تو بچے کے ناک سے خون آتا دیکھ کر ہی دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا جب ڈاکٹر باہر آئے۔ میری حالت ان سے چھپی نہ تھی، شاید میں پہلی ماں تھی جس کے سامنے ڈاکٹر بھی حقیقت بتانے سے کترا رہے تھے۔ آخر کو میرے شوہر کو دوسری جانب لے گئے اور اسے بتایا کہ ہمارا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ میں بھی پیچھے ہی گئی تھی، اتنا سننا تھا کہ میں وہیں فرش پر گر گئی اور کانوں کے آگے ہاتھ رکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بولی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے، میں جب اسے لائی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ رو رہا تھا، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا بچہ مر گیا؟ میں فوراً اس کمرے میں گئی جہاں میرا بچہ کئی مشینوں کے بیچ لیٹا ہوا تھا۔ اس پر سفید چادر ڈالی جا چکی تھی۔ میرا تو جگر کٹ کر باہر آیا تھا۔ میں نے فوراً مشینوں سے بچے کو آزاد کروایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی کہ خبردار کوئی میرے بچے کے قریب آیا، میں جانتی ہوں کہ میرا بچہ صحیح سلامت ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بخار کی وجہ سے صرف سو رہا ہے۔ مگر میرا بچہ مر چکا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہیں پر شور مچاتی رہی۔ اسپتال میں باقی مریض بھی میری حالت دیکھ کر رونے لگے تھے، کہنے لگے کہ یہ ماں تو پاگل ہو گئی ہے، آپ اسے بچے سے جدا کریں اور فوراً بچے کی تدفین کا انتظام کریں۔ جانتی تھی یہ لوگ میرے بچے کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، اسے دفنا دیں گے۔ میں اپنے لختے جگر کو بلا من و مٹی تلے تو نہیں دیکھ سکتی تھی، جس کے چہرے پر کبھی دھوپ بھی نہ پڑنے دی تھی۔ کتنے عرصے بعد مجھے میرا بچہ ملا تھا۔ میں نے 13 سال بعد اپنا بچہ پایا تھا۔ صرف 1.5 ماہ بعد خدا اسے مجھ سے کیسے چھین سکتا تھا؟ کیا خدا اس قدر بھی اپنے بندے کو آزما سکتا ہے جیسے مجھے آزما رہا تھا؟ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور فوراً ہسپتال سے بھاگ گئی۔ چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو دفن ہونے نہیں دوں گی، یہ میرا بچہ ہے اور ابھی جاگ جائے گا۔ شوہر تو خود بکھلایا ہوا فرش پر گرا رو رہا تھا۔ اس وقت ہمارے دلوں پر کیا بیت رہی تھی صرف والدین ہی جان سکتے تھے، جنہیں عرصے بعد خدا نے اولاد دے کر پھر چھین لی ہو۔ میں بھاگتی ہوئی ایک امام بارگاہ تک پہنچی جہاں قدم گاہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ محرم کا مہینہ تھا، ہر سو جلوس نکالے جا رہے تھے۔ کربلا کا واقعہ تو بچپن سے سنتی آ رہی تھی، احترام بھی بہت کرتی تھی۔ تبھی میری نظر جھولے پر پڑی جبکہ 6 ماہ کے شیرخوار بچے سے منسوب تھا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جا کر اپنے بچے کو جھولے کے قریب فرش پر لیٹا دیا اور دعا کے لیے ہاتھ نہیں جھولی پھیلا دی۔ رو رو کر خدا کو ننھے شہزادے کا واسطہ دینے لگی کہ ان کے صدقے میرے بیٹے کی جان بخش دے۔
وہاں موجود عورتیں میرے ارد گرد جمع ہونے لگیں کہ تبھی مجھے لگا جیسے خدا نے میری سن لی۔ میرے بیٹی مسم کے وجود میں حرکت ہوئی، اس نے لب ہلائے تھے۔ میں خوشی سے چہک اٹھی کہ معجزہ ہو گیا، خدا نے مجھے بیٹا لوٹا دیا، میرے بیٹے کو شفا مل گئی۔ عورتیں ہجوم کی صورت میرے بچے کو دیکھنے لگی کہ تبھی ایک بزرگ خاتون میرے قریب آ بیٹھی اور میرے بچے کو مجھ سے لے کر سینے سے لگا لیا۔ میں رو کر کہنے لگی کہ میں جانتی تھی خدا ایک ماں کو اس قدر نہیں آزما سکتا، وہ کسی بھی ماں باپ کو نہیں آزما سکتا۔ دیکھیے مجھے شہزادہ علی اصغر کے صدقے بچہ واپس مل گیا، مگر تبھی وہ عورت جو بولی سن کر میرا وجود لرز گیا، میں لاجواب ہو گئی۔ بزرگ خاتون کہنے لگی کس نے کہا خدا آزماتا نہیں ہے؟ کیا خدا نے امام حسین کو نہیں آزمایا؟ جس شیر خوار کے جولے کے توسط سے تم بیٹے کی زندگی مانگ رہی ہو کیونکہ تم بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، جانتی ہو ان معصوم کے بابا نے اپنے کڑی الجوان شہزادہ علی اکبر کے سینے سے خود برچھی نکالی تھی۔ کربلا کی زمین لرزی تھی مگر امام حسین کا صبر نہ ٹوٹا۔ میری بچی، تم رو کر کہہ رہی تھی بچے کو مٹی تلے کیسے دفن کروں؟ صدیوں پہلے 6 ماہ کے بچے کو گرم تپتی ریت میں دفن کیا گیا، مگر جانتی ہو جب سب لاشوں کے سر تن سے جدا کیے گئے تو 72 سر پورے کرنے تھے۔ بچے کی ماں ام رباب دیکھتی رہ گئی جب یزیدی فوج زمین میں نیزے مار کر علی اصغر ڈھونڈ رہی تھی۔ جہاں ہمارا صبر ختم ہوا وہاں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر شروع ہوتا ہے۔ تم ماں ہو تو ایک ماں سے صبر سیکھو، کربلا کی ماں سے سیکھو جن کے سامنے ان کے بچے شہید کر دیے گئے۔ موت تو برحق ہے، بے شک شفا ملتی ہے ان کے صدقے۔ خدا نیک بندوں کے طفیل مانگی کی دعا رد نہیں کرتا، مگر میری بچی یہ تمہاری آزمائش ہے۔ موت تو انبیاء کرام کو بھی آئی، پھر ہم جیسے گناہ گار لوگ کیا چیز ہے؟ تمہارا بیٹا گناہوں سے پاک ہے، نیک اعمال کرو، روز محشر یہ تمہیں جنت کے باغ میں ملے گا۔ بزرگ خاتون کی بات سنی تو وجود کانپ گیا۔ جرجری لے کر بچے کو دیکھا جو مڑا ہوا تھا۔ بے شک کربلا کی ماں کے مقابلے میں میرا صبر تو کوئی چیز ہی نہ تھا۔ میں نے سسک کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا، رونے لگی۔ شوہر ڈھونڈتا ہوا باہر اچکا تھا، میں اس سے لپٹ گئی۔ بیٹا سینے سے لگائے کتنی دیر روتی رہی۔ ماں کے لیے بچے سے جدا ہونا مشکل ہوتا ہے، میرے لیے بھی تھا، مگر 1400 سال پہلے کی ماں یاد آئیں تو دل مضبوط کر لیا اور یہی کہا کہ جا میرے بیٹے خدا کے حوالے، تو مجھے علی اصغر سے بڑھ کر تو نہیں نا۔ میری محبت ان ماؤں جیسی ہے جنہوں نے اسلام پر بیٹے وار دیے۔ جاؤ اب روز محشر ملاقات ہوگی، خدا کی امان۔ دوستو، آج کی اس واقعے کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔